اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے لیے فرعون کی اجازت یا فرعون کو پوچھنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا کہ تمہارا رب تو میں ہوں، تو میری اجازت کے بغیر تم نے کسی اور کو رب مان لیا، اور پھر الٹا ان کو بلیم کرنے لگا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، بے شک یہ تو البتہ ایک چال تھی جو تم نے شہر میں چلی، یہ تم سب کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے، یہ پری پلانڈ تھا، حالانکہ پلاننگ خود کی تھی لیکن اب انہی پہ ڈال رہا ہے۔ اور یہ تم نے اس لیے کیا لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، یعنی فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دو۔ فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، خلاف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں ضرور صلیب پر چڑھا دوں گا تم سب کو، یعنی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جو قدم اٹھایا اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، یعنی تم مارتے ہو تو مار دو، مرنا تو ہے ایک دن، مرنے سے ہم نہیں ڈرتے۔ وما تنقم منا، اور نہیں تم ناراض ہو رہے ہم سے، الا مگر ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ چکی۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، ناراض ہو رہا ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ افرغا کا لفظ فے رے غین سے ہے، ڈالنا انڈیلنا، اسی سے پھر برتن فارغ ہو جاتا ہے نا، سارا انڈیل کے ڈال کے، ڈال دے ہم پر صبر۔ وتوفنا مسلمین، اور فوت کرنا ہم کو اسلام کی حالت میں، ہمیں مسلمان مارنا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال، یعنی ہمیں صبر عطا کر۔ اب ذرا ان کی سچویشن کو دیکھیے، اب امیجن کیجئے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور یہ ان کا کچھ جذباتی فیصلہ نہ تھا، بلکہ ان کے اندر کی روشنی یا ان کے اندر یا ان کے ضمیر کی آواز جو تھی وہ بول اٹھی اور اس سے وہ جاگ اٹھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے میں انہیں شدید ترین مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی استقامت ایسی تھی کہ جس نے انہیں جمائے رکھا، اور پھر انہوں نے فوری طور پر اللہ سے رجوع کیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں صبر کے لیے بھی دعا ہے اور استقامت کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ناراض تو کیا ہی ہے تو بھی ناراض نہ ہو جائے،
وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا. کس سے کہا؟ فرعون سے. کیا کہا؟ اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو؟ وقومہ، اور اس کی قوم کو. کون؟ بنی اسرائیل. کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کریں زمین میں. ویذرک وآلہتک، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. اس پر فرعون بولا. قال سنقتل ابناءہم، عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے. ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہونے والے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرعون کے مشیر اور اہل دربار اللہ کی طرف بلانے والوں کو مفسد قرار دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ملا لیا ہے. حالانکہ ایک پیغمبر کبھی بھی فساد نہیں کرتا، بلکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو کبھی بھی فساد کا سبق نہیں دے سکتا. لیکن اس سے بڑھ کر وہ کون سا الزام دیتے ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنا کام نہ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ اگرچہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے جن کے ذریعے وہ فرعون کا تقرب حاصل کرتے، فرعون کو بڑا الہ سمجھتے، اور یہ بت وسیلہ تھے فرعون تک پہنچنے کا یا فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اور تیرے الہوں کو. اس پر فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سخت سزا دیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، اور خصوصاً بیٹوں کو، اور ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم ان پہ غالب ہیں. فوقہم سے مراد بنی اسرائیل کے اوپر، تاکہ بنی اسرائیل پھر تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے اور اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے. اب جب یہ فیصلہ ہوا، اور نہ صرف یہ کہ یہ اعلان ہوا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونے لگا، ظلم شروع ہوئے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چیخ اٹھی، پریشان ہو گئی. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے. کون قوم؟ بنی اسرائیل سے. کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اس زمین پر حکومت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے. یعنی اگر دنیا میں انہیں غلبہ نصیب نہ بھی ہو تو بھی ان کی آخرت کا نقصان نہیں، آخرت تو انہی کے لیے ہے. اور یہاں عاقبہ سے مراد صرف آخرت ہی نہیں بلکہ انجام مراد ہوتا ہے، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جب شکایت کی کہ ہم پہ ظلم و ستم ہونے لگا ہے اور حکومت ہمارا ناطقہ بند کرنے لگی ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہا اور بنی اسرائیل پر ایک الزام تراشی کی، اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں ان پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا، تو ان تمام باتوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تلقین کی، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ کیا کہ ایسے تمام حالات میں جہاں انسان کو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے
الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا جب انسان شکار ہو تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اپنی ذاتی اصلاح، اللہ سے تعلق اور صبر۔ انہوں نے جواب میں کوئی سازش تیار نہیں کی، قوم کو کسی جلوس کے لیے اکٹھا نہیں کیا، ان سے کوئی نعرے نہیں لگوائے، جوابی طور پر کوئی غلط بیانی اور کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ وہ بھی انہی الفاظ میں بدلہ لیں یا کسی بھی طرح ایسا ری ایکشن ظاہر کریں جو ایک مفسد قوم کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کا سبق دیا۔ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسے حالات کم و بیش کسی نہ کسی طرح سب کو پیش آتے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہی دو کام، استعینوا باللہ، اور اللہ کی مدد کس طرح؟ جیسے پیچھے ایک جگہ پر آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں باللہ کہا گیا، وہاں والصلاۃ کہا گیا، تو اللہ کی مدد آتی ہے نماز اور دعا کے ذریعے، اللہ کو پکارنے کے ذریعے، اور دوسری طرف صبر۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مخالف یا دشمن کے لیول پر نہیں اترنا، وہ نہیں کرنا جو دشمن تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کہ اس نے اگر الزام تراشی کی ہے تو تم بھی جواب میں الزام تراشی کرو، وہ بد زبانی کر رہا ہے تو تم بھی کرو، وہ ظلم کرنے پہ اتر آیا ہے تو تم بھی ظلم کے کوئی اور طریقے اختیار کر لو۔ نہیں، استعینوا باللہ واصبروا۔ لیکن آج کے مسلمان یہ سبق بھول چکے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اجتماعی زندگی میں عام طور پر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، لیکن جوابی طور پر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، جیسے سوئسائڈ بامبرز جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی فساد ہی کی ایک شکل ہے۔ کیا کسی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل نہیں ہے؟ کیا اس طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم مختلف قسم کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے؟ ہم اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، صبر سے کام نہیں لیتے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کو مزید کام کرنے کا موقع مل جائے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس میں اقتدار دے دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں کسی قوم کو اقتدار کا ملنا، کسی فرعون کو اقتدار کا ملنا، یا کسی اللہ والے کو زمین میں کسی قوت کا ملنا، یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، یہ قوت وہاں سے ملتی ہے۔ ایسے میں ناجائز ذرائع اختیار کر کے، ناجائز طریقوں سے، ظلم و ستم سے اور مختلف سازشوں سے ان سب چیزوں کا حصول ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہے، خواہ سیاسی معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، کچھ بھی ہوں یا انفرادی ہوں، اس میں تقوی نہایت ضروری ہے۔ انسان کسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے وہ مزید ظالم کی صف میں جا کھڑا ہو۔ یعنی تقوی کیا ہے کہ انتہائی نازک موقعوں پر بھی، انتہائی تکلیف دہ پریشان کن صورتحال کے موقع پر بھی انسان کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہے، زبان سے صرف وہ نکالے جو اللہ کی پسند کا ہے، اپنے ہاتھ سے صرف وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا ہو، اور کوئی بھی ایسا طریقہ جلد بازی میں یا ظلم و ستم کا شکار ہو کر نہ اختیار کرے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آئے۔ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم نے تو سوچا تھا کہ موسیٰ تو آئے گا تو ہماری رہائی ہوگی،
اس ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا. وہی مصیبت اور آفت جو ہم پر تیرے آنے سے پہلے تھی وہی تیرے آنے کے بعد ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے نا، پھر انسان بول پڑتا ہے. تو یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، آئندہ مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح دنیا کے پورے حالات کو بدل دیں گے. یعنی آج ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ایک بالکل ہی نئی فضا پیدا کر دے. آپ کچھ نہیں جانتے. آپ کا کام کیا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے رہیں، اس سے مدد مانگتے رہیں اور اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں. انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کریں، نہ زبان سے غلط بات نکالیں اور نہ عمل میں کوئی غلط طریقہ اختیار کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی، لہٰذا تیرے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ ظلم و ستم کی رات تو کٹے گی نہیں. یعنی ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے ان کی کہ جس میں بالکل مایوسی ہو گئی. یہ لگتا ہے کہ رات کا اندھیرا بہت ہی گہرا ہو گیا. لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے. انتہائی مشکلات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بڑھا لیتے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام بولے، عسیٰ امید ہے، ربکم کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا. کیونکہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو ساری اس کے پاس ہے، اختیار تو سارا اس کے پاس ہے. لہذا تم اس سے نا امید ہو رہے ہو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوت جس کے پاس ہے. مایوسی کیسی؟ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو. یہ ہے اصل سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں دیکھنے کی ضرورت کہ ہمارا عمل کیسا ہے. کیا ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں؟ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت، مثلا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت تو قریب آئی ہوئی ہے. کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہ وہ آ جائے بس ہم پر، پھر وہ چھولے ہم کو آ کر؟ ہم پلٹ کر مایوس ہو کر باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد تو کرنے کا نہیں. یہ تو شیطان کی باتیں ہیں. مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی. بندہ مومن انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ ایسے امکانات پر نظر رکھتا ہے جو سراسر خدا کے ہاتھ میں ہیں، جو اس کے اپنے ہاتھ میں یا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں. کہتے نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی وسائل پہ نظر رکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ دنیاوی وسائل اختیار تو کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. وہ ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی مدد پر یقین رکھتا ہے. امتحان لمبا ضرور ہو سکتا ہے، تکلیف دہ حالات طویل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو. وہ سب کچھ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا. اب دو معنی اس کے ہو سکتا نا، ینظر جو ہے وہ مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور پھر اقتدار دے کے بھی دیکھے گا تم کرتے پھر کیا ہو. کیا صرف مشکل حالات میں اس کو پکارتے ہو یا اقتدار ملنے کے بعد بھی، قوت آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیونکہ عموماً انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور تنگی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بھول جاتا ہے. اب اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اب جب ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیا.
اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی. ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا. بالسنین، سنین کا لفظ سنت ان سے ہے، سن کہتے ہیں سال کو، مراد اس سے خشک سالی ہے یعنی قحط. ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی سے. نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو، پیداوار کم ہو گئی. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کوئی سبق لیں. یعنی بارشیں کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، شاید انہیں کچھ خیال آئے کہ یہ سب عذاب اور مصیبت کیوں آ رہی ہے، کہیں ہمارے کوئی گناہ تو نہیں. اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان پر آزمائشیں اب کیوں آ رہی تھیں، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیگر اقوام کی طرح انہیں بھی اپنے اوپر آنے والے امتحانات سے کوئی سبق نہ ملا. ان سب چیزوں کو انہوں نے حالات زمانہ کا پھیر بتایا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ان پر کوئی بھلائی یعنی اچھے دن آتے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، ہماری قابلیت ایسی ہے، ہماری مہارتیں ایسی ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فعل بد ٹھہراتے، انہیں منحوس قرار دیتے کہ یہ مصیبتیں ہم پر ان کی وجہ سے آئی ہیں، ورنہ ہم خود تو بہت اچھے لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ کس طرح متکبر انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے. انہوں نے کیا تعویل کی تھی؟ اپنی غلطیوں کا الزام دوسرے کو دے دیا کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست طاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما طائرہم عند اللہ، کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. یہ یطیرو کا لفظ جو ہے تیر سے ہے. تیر کہتے ہیں پرندے کو. قدیم زمانے سے پرندوں سے فال لی جاتی ہے. مثلا کسی کام کے کرنے سے پہلے جیسے استخارہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ فال لیتے تھے. فال کس طرح کہ مثلا اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ایک پرندہ اڑاتے. اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس کام کو کر لیتے، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اس کو اپنے لیے فال بد سمجھتے. تو اس سے تیر کا لفظ پھر فال لینے کے لیے، شگون لینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. اور پھر وہ شگون ہر چیز میں، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی. جیسے آپ نے ہندوازم میں پڑھا ہوگا کس طرح بیوہ عورت سے اور مختلف لوگوں سے فال بد لی جاتی ہے ان کے ہاں. ہمارے ہاں بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ چیزیں عام ہو گئی کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ہیں ان میں صرف سہاگنیں ہوں، کوئی بیوہ عورت نہ ہو، کیونکہ جس کی بھی زندگی میں کوئی کمی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نعوذ باللہ نقصان کا سبب ہے یا منحوس ہے. الا انما طائرہم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، مہما تأتنا بہ من آیہ، خواہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، اے موسیٰ تم جو چاہو کر لو، جیسی نشانی چاہو لے آؤ. لتسحرنا بہا، کہ تم اس کے ساتھ ہمیں مسحور کر دو، ہمیں متاثر کرو، امپریس کرو. فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے. تم جو چاہو کرو، ہم نہیں مانیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص نہ ماننے کا فیصلہ کر لے، پھر اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے، نہ ہی کوئی معجزہ وہاں کام آتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور سمجھنا سمجھانا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب ان کی ڈٹائی حد کو بڑھ گئی،
اور انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تو ہم نے ان کو مزید آزمایا. پہلے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے ان کو آزمایا. اب آزمائش کا دوسرا فیز، ان پہ طوفان بھیجے. پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان بن گیا. یہ دونوں ایکسٹریمز ایک طرح سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں نا. والجرادہ، اور ٹڈی دل، یعنی ٹڈیاں چھوڑ دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے. والقملہ، اور جوئیں یا سسریاں. اصل میں قمل کا لفظ صرف جوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، جوں کی قسم کے باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری اور اس قسم کی چیزیں، یا کھٹمل کہہ لیں. تو ان پر ایک طرح سے عذاب آیا. کس چیز کا؟ ٹڈیوں کا اور جوؤں کا. یہ ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے. پھلوں کے اندر کیڑے، بستروں کے اندر، سروں کے اندر، کپڑوں کے اندر، گھروں کے اندر، باہر، ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے. وہ دفادع، اور مینڈک، یعنی چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر چیز کے اندر ہر طرف بکھر گئے. وہ دما، اور خون. کہتے ہیں کہ تالابوں میں خون اور خون کی جیسے چھینٹے اور بارش، ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانیاں. مفصل کا لفظی مطلب ہے الگ الگ کی ہوئی. مفصل کا لفظ فصل سے ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری نشانیاں آپس میں کچھ گڑبڑ تھی. ہر نشانی الگ طور پر آئی، ہر عذاب الگ طور پر برسا تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکے. یعنی ایک طرح سے بالکل عذاب کی کلیئر شکل تھی، لیکن وہ نہ جھکے. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھی، مان کر نہ دیتی تھی. اب آپ دیکھیے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا، خواہ اسے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے. تکبر کا ایک اور جملہ جو شیطان نے بولا تھا وہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں تو پھر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا. قوم فرعون کی دیکھا دیکھی، یعنی فرعون تو خود بہت بڑا متکبر تھا، تو اس کے جو سردار تھے، اس کے مشیر اور اس کے جو لوگ تھے، پوری قوم ایک طرح سے تکبر میں مبتلا تھی. تو یہ دراصل ان کے تکبر کا اظہار تھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہ مانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.